السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی. سر میرا نام عرفہ تقی ہے اور میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. سر میرا آپ سے نا یہ سوال ہے کہ کیا آپ تو ٹاپر ہیں. جی سر او الحمدللہ. ونڈرفل. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا انسان کی زندگی کا کوئی حتمی مقصد ہے یا پھر یہ صرف ہم پر منحصر ہے کہ ہم خود کس طرح سے اس کی معنویت کو تخلیق کریں؟ ویری گڈ. بہت اچھا کوشچن ہے. بہت اچھا سوال. ویری گڈ کوشچن. اس میں جو مطلب آپ اس وقت فرسٹ ایئر میں جی ابھی آپ سیکنڈ ایئر میں جائیں گے تو اب تک آپ نے جتنی زندگی گزاری ہے جی اس میں نا جو انسان دیکھتا ہے مشاہدہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں انسان کے تجربات ہوئے. ٹھیک ہو گیا؟ جی تو انسان یہاں زمین پر تو ہزاروں سال سے آباد ہے. جی اس نے معاشرے بنائے، بڑی چیزیں بنائیں، بڑی بڑی تہذیبیں کھڑی کیں، بڑی بڑی کتابیں لکھیں. تو اگر ہم انسان کا جو تاریخ ہے اس کو اگر دیکھیں جی تو اس میں دو راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان نے اپنے معنی کو، زندگی کے میننگ کو خود طے کرنے کی کوشش کی ہے. جی ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا یہ ہے کہ مذہب انسان کو اس کی زندگی کا میننگ بتاتا ہے. یہ دو اپروچز ہیں. اس میں جو آج کی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں جو یورپ اور مغرب کے ممالک ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں. پوری دنیا پر ان کا غلبہ ہے. جی وہ ہر چیز پر غالب آئی. ٹھیک ہو گیا؟ جی یہ جو جدید تہذیب ہے اس نے یا جو اس کے جو اہل علم ہیں جن کو فلسفی کہتے ہیں، ان فلسفیوں نے اپنے ذہن سے زور لگا کر زندگی کا کوئی معنی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. جی اور وہ سارے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسانی زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے. جس طریقے سے باقی اینیملز ہیں یا جانور ہیں، تو انسان بھی ایک بایولوجیکل اینیمل ہے. اور جب وہ مرتا ہے تو وہ مکمل طور پر مر جاتا ہے. اور اس نے زندگی میں جو کامیابی حاصل کی ہے وہ اس کی زندگی کو کوئی معنی دے سکتی ہے. یہ جو دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا میں کیا ہے؟ شر ہے، ایول ہے اس دنیا میں، ہے نا؟ جی گناہ ہے اور دکھ ہے اور ظلم ہے. ٹھیک ہے؟ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں وہ ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے. تو جب علم والے اس پر غور کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسانی زندگی کا کوئی میننگ نہیں ہے. اور جب آپ مر جاتے ہیں تو آپ بالکل وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے مٹی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں انسان کی روح اور جسم دونوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور انسانی زندگی کی کوئی معنویت اگر تھی بھی تو موت اس کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے. یہ جدید جو علوم ہے یا جدید تہذیب ہے، میری کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے زندگی میں، تو وہ ان کا ایک ہی موقف ہوتا ہے کہ بس جب ہم مر جائیں گے تو زندگی کا کوئی میننگ نہیں ہے اور ہم مٹی ہو جائیں گے. لیکن ایک مذہبی آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زندگی کا ایک میننگ ہے، اور وہ میننگ اس کو کون بتاتا ہے؟ اس کا کریٹر بتاتا ہے. ہر مذہب میں زندگی کا ایک میننگ متعین کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کائنات میں نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہوگی بات؟ جی ایک میننگ ہے، یعنی اس میں یہ جو دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اس میں مادی چیزیں تو ہیں. مادی چیزیں وہ تھیں جنہیں ہم ہاتھ لگا جی سکتے ہیں، جی اٹھا سکتے ہیں، جو جگہ گھیرتی ہیں. آپ میٹر کی تعریف جانتی ہیں. تو پوری کائنات جو ہے اٹ از فل آف میٹر اینڈ ڈارک میٹر. ڈارک میٹر وہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لیکن ہے صحیح. یعنی جب ہم حساب لگاتے ہیں نا
تو وہ حساب وہ ایکویشن صحیح نہیں آتی، تو وہ بیچ میں جو کمی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈارک میٹر. لیکن ڈارک میٹر ہے صحیح، لیکن ایکویشن میں بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ کہاں ہے. ایک میننگ ہے، تین چیزیں ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. جی میننگ، ہوپ اینڈ بیوٹی. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اس دنیا میں نہیں پائی جاتی. یہ تین چیزیں انسان اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ کسی اس دنیا سے باہر کسی حقیقت کو مانتا ہو. یؤمنون بالغیب کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس میں وہ رہتا ہو. اور یہ تین چیزیں صرف اس انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں جو کسی بڑی حقیقت پر یقین رکھتا ہو، جو اللہ پر یقین رکھتا ہو اور اس کے خالق ہونے پر یقین رکھتا ہو. پھر اس کو تین چیزیں مل سکتی ہیں. اگر انسان مذہب سے خالی ہو جائے، ایک بہت بڑا فلسفی ہے جس کا مغرب پر یا ہماری تعلیم پر، ہمارے اداروں بہت بڑا اثر ہے، اس کا نام ہے نیٹشے، فریڈرک نیٹشے اس کا نام ہے. اس سے وہ آخری سالوں میں وہ پاگل ہو گیا. وہ بہت ہی بڑا فلسفہ، بہت بڑا فلسفہ، یعنی اسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا رائٹر ہے. اس سے پوچھا کہ یہ سارا کچھ جو تم نے لکھا ہے کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے کہ میں یورپ کی اگلے 200 سال کی جو بے معنویت ہے میں اس کی تاریخ رقم کر رہا ہوں. یعنی یہ جو جنگ عظیم اول ہوئی اس میں انسان نے انسان کے ساتھ جو کچھ کیا، جنگ عظیم دوم ہوئی اس میں انسان نے انسان کے ساتھ جو کچھ کیا، ہولوکاسٹ ہوا جب بھٹیاں نہیں ہوتیں، جی بھٹیوں میں جس طریقے سے ایندھن ڈالتے ہیں اس طرح سے یہودیوں کو ڈالا جاتا تھا. اب غزہ میں جو یہودی کر رہے ہیں وہ یہودی جو ہولوکاسٹ سے نکل کے آئے. تو میننگ، ہوپ اینڈ بیوٹی یہ اس دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس دنیا میں آ جاتی ہیں. آتی کیسے ہیں؟ انسانی شعور میں داخل ہوتی ہیں اور ان کا ذریعہ صرف اور صرف وہی ہے. اس کے علاوہ آپ جو مرضی کر لیں، یعنی سائنس میں سب سے بڑی سائنس فزکس ہے، فزکس کے مطابق زندگی کا کوئی میننگ نہیں ہے. بایولوجی کے مطابق مین ایز اینیمل، زندگی کا کوئی میننگ نہیں ہے. سوشل سائنسز جتنی ہیں ان کو پڑھ لیں آپ، دے آل ٹیل اس دیٹ لائف ہیز نو میننگ. ویسٹ کا سارا لٹریچر پڑھ لیں، وہ آپ کو یہ بتائیں گے لائف از ایبسرڈ. ایبسرڈ کا مطلب ہوتا ہے وچ ہیز نو میننگ. آپ ان کے سارے فلسفے پڑھ لیں، ایٹ دی اینڈ آف دوز فلاسفیز وی کم ٹو نو دیٹ لائف ہیز نو میننگ. تو اس لیے انسان اپنی زندگی کو معنی دینے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن دے نہیں پاتا. اگر اس کی زندگی میں کوئی معنی ہے تو وہ صرف ایک صورت میں ہے کہ وہ کسی خالق کو مانتا ہو جو اس کو زندگی کا مطلب بتائے. تو اسلام کیا کہتا ہے کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور اچھا سلوک کرنے ہاں کے بس لیے. یہ قرآن مجید میں زندگی کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے. اور اگر اس سے آدمی دستبردار ہو جائے تو پھر یو کین وائل اوے یور ٹائم انٹل ڈیتھ. یو پاسبل یو کین لیو اے ہیپی لائف، یو کین لیو اے میزریبل لائف، یو کین لیو اے پور لائف، یو کین کچھ کسی طرح کی بھی زندگی گزر سکتی ہے. زندگی تو گزر ہی جانا ہے. لیکن جب آدمی مرتا ہے تو اس وقت وہ جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ناؤ اٹ از دی اینڈ. بٹ اف اٹ از ناٹ دی اینڈ اینڈ لائف ہیز میننگ، تو بطور انسان کے وہ ہمارے لیے پھر ایک مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. جی اور سر اس حوالے سے بھی پوچھنا تھا کہ جو ہمارا شعور ہوتا ہے جس کے تحت ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چیزوں کو، تو وہ صرف ایک جو ہے وہ ہمارے دماغ کا عمل ہے یا پھر وہ کچھ اور بھی ہے جو مطلب مادی چیزوں میں شامل نہیں ہے؟ ویری گڈ، بہت اچھا سوال کیا آپ. دیکھیں جو انسانی شعور ہے نا اس کے عام طور پر نا 4 حصے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو جدید نفسیات ہے یا فلسفہ ہے، تو جو اس میں سب سے جو اہم حصہ ہے نا وہ عقل ہے.
جی ریزن جس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ عقل. عقل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی چیز ہے یا نہیں ہے، یعنی کسی چیز کا ہونا یا نہ ہونا جی یہ ہمیں عقل سے پتہ چلتا ہے. جو انسان کا باقی شعور ہے نا اس کو کہتے ہیں اقدار نہیں ہوتی جیسے اخلاقی جی اقدار جی ہیں کہ خندہ پیشانی سے پیش آؤ، والدین کی خدمت کرو، ایثار کرو اور سخاوت سے کام لو، برائیاں جیسے کنجوسی ہے، بزدلی ہے، ان چیزوں سے دور رہے بندہ. تو یہ جو انسانی شعور ہے اس میں عقل کا کام صرف یہ ہے کہ وہ یہاں سے یہاں تک کام کرتی ہے. اس جگہ کو کہتے ہیں وجود، اور اس جگہ کو کہتے ہیں کہ عدم وجود، یعنی اس کا نہ ہونا. جی یعنی عقل ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ کوئی چیز ہے یا نہیں. یا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو انسان کا باقی شعور ہے نا وہ اخلاقی جو میٹرز ہوتے ہیں ان سے ڈیل کرتا ہے. کہ آپ کلاس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بچے کسی دوسرے کے بیگ سے کچھ چیز اٹھا لیتے ہیں، کچھ نہیں اٹھاتے. نہیں جو نہیں اٹھاتے وہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ان کا دے شعور تھنک اس بات اٹ از پہ رانگ. غلط نہیں رہتا. جی یعنی رائٹ اور رانگ کا جو شعور ہے انسان میں وہ مورل یا اخلاقی ہے. پھر ایک روحانی شعور ہوتا ہے. روحانی شعور کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی کوئی ریئلٹی یا الٹیمیٹ ریئلٹی ہے، کوئی حقیقت ہے زندگی کی. اور ایک چیز ہوتا ہے جو چیزوں میں انسان، جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم نے یہ گلدستہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ذرا یہ ماحول تھوڑا سا خوبصورت نظر آئے. انسان جہاں ہوگا وہ ان تین چیزوں کی کوشش کرے گا کہ اس کا عمل بامانی ہو، اس کی زندگی میں امید ہو، اور اپنی زندگی میں جمال پیدا کرے. یہ تین چیزیں جو ہے نا ان کا تعلق اقدار سے ہے. اقدار جو ہوتی جی ہے جی اور عقل جو ہوتی ہے وہ ہمیں اس دنیا میں ہمیں بتاتی ہے کہ کیا چیز ہے یا کیا چیز نہیں ہے. یعنی کوئی فرض کیا عقل ہمیں بتائے گی کہ میں اگر MBBS کر لوں تو میرے مستقبل میں کیا امکانات ہیں، اس کا تجزیہ عقل کرے عقل گی. کرے گی. تو جو انسانی شعور ہے وہ اگر اس کا کوئی اینکر نہ ہو وہ بھی آخر اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی میننگ نہیں. دیکھیں نا چیزیں تو ہم بنا لی ہیں بہت زیادہ جی اس وقت جو جدید عہد کا انسان ہے، لیکن وہ جو انسان ہے وہ ان مشینوں کی طرح ہے جس طرح کی وہ مشینیں بناتا ہے. تو جو انسان، جو جدید انسان ہے یا جدید دنیا ہے، اس میں انسان کے سامنے دو ماڈلز ہیں. ایک یہ ہے کہ مشین بن جاؤ، دوسرا ماڈل یہ حیوان بن جاؤ. یعنی جو نیچر کو دیکھتے ہیں نا جی تو وہ کسی نبی کو، کسی وحی کو، کسی کلچر کو، کسی ریلیجن کو تو نہیں مانتے نا. وہ پھر یا حیوان بن جاتے ہیں یا وہ مشین بن جاتے ہیں. بلکہ انسانی شعور کے جو اپنے وسائل ہیں نا جی وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. آخر کار انسان اس دنیا میں جیسے بندہ کسی گڑھے میں گر جائے تو انسانی شعور بھی اس دنیا میں محصور ہو جاتا ہے اور مٹی کے ساتھ مل کر وہ مٹی بن جاتی ہے. جی سر، اور اس حوالے سے کہ انسان جو ہے وہ ساری زندگی اسٹرگل کرتا ہے کہ وہ کچھ اچیو کر لے. بیسیکلی اچیومنٹ یا کامیابی کیا ہے؟ مطلب اس کا معیار کیا ہے کہ ہم کس چیز کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ شخص کامیاب ہے؟ دیکھیں آج کل اچیومنٹ کا جو معیار ہے وہ تو معاشی ہے. جو پیسہ ہے، انسان ہمیشہ سے پیسے کی خواہش رکھتا رہا ہے، لیکن اس میں باقی زندگی میں چیزوں کی اہمیت بھی ہوتی تھی. اب تو صرف پیسے کی اہمیت رہے جی گی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو عزت بھی ہے اور پاور بھی ہے. اگر بہت زیادہ پیسہ ہے پھر آپ قانون سے بھی بالاتر ہیں، لوگوں سے بھی بالاتر ہیں، ہر چیز سے بالاتر ہیں، پھر کوئی آپ کو چھو بھی نہیں سکتا. تو اچیومنٹ آج کے دور میں، یعنی یہ اسکول ہے، یو آر ہیئر فار ایجوکیشن اینڈ ٹو اچیو سم تھنگ. وہ جو اچیومنٹ ہے وہ میٹیریل ہے، یعنی وہ کوئی روحانی اچیومنٹ نہیں ہے، وہ کوئی اخلاقی اچیومنٹ نہیں ہے، وہ کوئی جمالیاتی اچیومنٹ نہیں ہے.
یعنی ہم یہ ادارے، یہ یونیورسٹیز جس چیز کے لیے بچوں کو تیار کرتے ہیں وہ کیا ہے، وہ کیا اچیومنٹ ہے. ایک بچہ جو ہے وہ نرسری میں داخل ہوتا ہے، میٹرک، ایف ایس سی، گریجویشن، کچھ ایف ایس سی سے پھر پروفیشنل گریجویشن کی طرف نکل جاتے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر بن جاتے ہیں. تو یہ جو آج کے اسکول کا پورا ماڈل ہے، وہ جس اچیومنٹ کے لیے بچے کو تیار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ معاشی، صرف معاشی ہے. یہ ادارے بچے کی جو مورل ڈیولپمنٹ ہے، اس کی جو اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کوئی رول پلے نہیں کرتے. وہ گھر والے کوئی سکھا سکھو دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اداروں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. انہیں صرف ایک دلچسپی ہوتی ہے کہ نمبر اچھے آ جائیں. تو یہ بہت بڑا کرائسس ہے. یعنی اگر ایک بچہ یہاں آتا ہے اور اس کی شخصیت کی تعمیر جو ہے، اس میں اس کی شخصیت کے اہم پہلو صاف کر دیے جاتے ہیں اور صرف دنیا کی کامیابی پر فوکس کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شخصیت کی جو تعمیر ہو رہی ہے یا تشکیل ہو رہی ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی. اچیومنٹ کا اس وقت مسلم معاشروں میں بھی اور پوری دنیا میں جو معیار ہے وہ معاشی ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا بس کامیاب وہ ہے. جو کامیابی کا مسلمانوں کا معیار ہے وہ اور ہے، اور جو جدید انسان کا معیار ہے وہ اور. بس اسی حوالے سے ہے کہ پھر انسان اپنا کردار کیا ادا کر سکتا ہے کہ وہ اس سسٹم میں کچھ چینجنگ لائے، کہ صرف یہ معاشی نہ رہے بلکہ اخلاق اور دیگر چیزوں کے جن کے لیے انسان کی تخلیق کی گئی ہے ان پر بھی دھیان دیا جائے. ہاں، یہ تو بہت اہم سوال ہے. یہ جو سسٹم ہے نا، سیاسی اور معاشی سسٹم سے مراد ہوتا ہے پاور کا نظام، کہ پاور کس کے پاس ہے، اور اس میں چیز شامل ہوتی ہے سرمایہ کس کے پاس. یہ دونوں چیزیں مل کر آپریٹ کرتی ہیں، اس کو سسٹم کہتے ہیں. اس وقت وہ سسٹم جو ہے نا، ان کا اپنا مقصد ظلم کرنا ہے، لوٹ مار کرنا ہے، معاشرے میں جیب خالی کر دو، جس کی جیب پہ ہاتھ پڑے وہ خالی کر دو. تو اگر ہم فرض کریں کہ اس معاشرے کے سارے انسان اچھے ہو جائیں تو تب بھی سسٹم اچھا نہیں ہو سکتا. یعنی فرد کو اچھا بننے کا طریقہ اور ہے، سسٹم کو اچھا بنانے کا طریقہ اور ہے. یعنی پاور کو اور سرمایہ کو جب ٹھیک کیا جائے گا، مثال کے طور پہ سرمایہ اس وقت ٹھیک ہوتا ہے جب اس سے سود کا خاتمہ ہو جائے، ٹھیک ہو گیا. اور طاقت اس وقت ٹھیک ہوتی ہے جب اس سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے. فرد اس وقت ٹھیک ہوتا ہے جب وہ اخلاقی ہو جائے اور تقوی اختیار کر لے. تو ہر چیز کے یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے معاشرے کے لوگ بہت نیک ہو جائیں اور سسٹم بھی اچھا، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ سسٹم کو ٹھیک کر دیں، اس سے ظلم اور سود کو ختم کر دیں، تو معاشرے میں خیر کے عناصر بڑھ جائیں گے. اگر سسٹم میں ظلم اور سود باقی ہے تو معاشرے میں آہستہ آہستہ خیر کے عناصر غائب ہو جائیں گے. اور سسٹم سیاسی ذرائع سے ٹھیک ہوتا ہے اور فرد جو ہے وہ اخلاقی ذرائع سے ٹھیک ہوتا ہے. طریقہ مختلف ہے. یعنی حکمرانوں کو واعظ کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جو چیز تلوار سے ٹھیک ہوتی ہو وہ واعظ سے تو نہیں نا ٹھیک ہو سکتی. جہاں تلواریں چلتی ہوں، جو طاقت ہے اس کے لیے کئی گروہ ہیں جو جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کسی کا سر کسی وقت جا سکتا ہے. اس وقت آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیسے ایک دوسرے کو جوتے لگا رہے ہیں سارے. تو اس میں یعنی کہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں موقع ملے تو اگر ہم ظلم کو روک نہیں سکتے تو کم از کم خود ظالم نہ بنیں. یہ تو آپشن ہے نا. تھینک یو سو مچ موسٹ سر، ویلکم. آپ نے مجھے بہت اچھے سے گائیڈ کیا. بہت موسٹ ویلکم بیٹا. جب دل چاہے آپ ضرور تشریف لائیں. تھینک یو. یہ نشست صاحب کے لیے ہی ہم نے شروع کی ہے. جزاک اللہ.